بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 230 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ آج 2-3 ہفتے سے مسلسل طلاق پر میں بحث کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت نمبر 229، 30 اور 31 کے حوالے سے 28، 29، 30 3 آیتیں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ جمعہ میں بھی ایک لفظ میں نے اشارہ کیا کہ طلاق اور نکاح کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ اسے محسوس کریں کہ ہماری بیوی کو ہمارا باپ جو مالک ہے میرا، وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ صحیح ہے نہیں؟ آپ کی بیوی کو آپ کا باپ طلاق نہیں دے سکتا، ہماری بیوی کو ہمارا باپ طلاق نہیں دے سکتا، جبکہ حدیث کی روشنی میں انت و مالک لابیک، اے اولاد تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو بھی ملکیت ہے، تیرا مال بھی ملکیت ہے۔ باپ ماں آپ اولاد کی جائیداد کو بلا اجازت یوز کر سکتی ہے، باپ ماں وہ ہیں، لیکن اولاد یوز کرنا چاہے تو باپ ماں سے اجازت لینا پڑے گا۔ تو باپ ماں کو حق حاصل ہونے کے باوجود، مالکیت حاصل ہونے کے باوجود، ہماری اور آپ کی بیوی کو چاہے تو وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاق کی ڈوری شوہر کے ہاتھ میں۔ اب بس ایک جملے پہ یہ RSS، بجرنگ دل یا جو ان لوگوں کے ایجنڈے ہیں، آج مرکزی حکومت جو خاص طور سے 3 طلاق اور یکساں سول کوڈ کے بارے میں جو بحث چھیڑے ہوئی ہے، آپ بتائیے جب آپ کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں تو یہ مرکزی حکومت کو کیسے حاصل ہوگا؟ دیگر تنظیموں کو کیسے حاصل ہوگا؟ خود لڑکی کے باپ ماں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شوہر سے بلا اجازت لے کر کے چلا جائے۔ اتنا بڑا مقام ہے نکاح اور طلاق کا مسئلہ، لیکن یہ لوگ یکساں سول کوڈ کے نام پر، بلکہ مسلمان کو آزار تکلیف دینے کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ ہم سب کو اس لیے مطمئن رہنا ہے کہ شریعت اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی ایک عطا ہے، ایک نوازش ہے۔ یہ قانون آسمانی قانون ہے، لہٰذا کوئی زمینی حقیقت اسے ٹس سے مس کر سکتا۔ صرف حق حاصل ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں فرض کو واجب کہہ دیں، واجب کو فرض کہہ دیں، مستحب کہہ دیں، سنت کہہ دیں۔ یہ صرف آپ کے اور ہمارے نبی کو حق حاصل ہے۔ امتی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شریعت میں مداخلت کرے۔ امتی کو بھی یہ حق حاصل نہیں، جو امتی مومن امتی ہے اس کو شریعت میں مداخلت کرنے کا حق ہی نہیں۔ اس کو میں انگلش کے حساب سے اس طرح بولتا ہوں، آپ شریعت میں انوالو مت ہوئیے، انٹرسٹڈ ہوئیے۔ خواہش کر سکتے ہیں آپ شریعت کی، آپ مداخلت نہیں کر سکتے ہیں شریعت میں۔ 4 رکعت کو آپ 6 رکعت پڑھ دیجئے اور کہیے کہ ہم کو ثواب ملے گا، الٹا عذاب ہوگا آپ کو۔
یہاں زیادتی اور کمی بیشی شریعت میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہم مومن کو یہ حق حاصل نہیں، مرکزی حکومت ہندوؤں اور کفاروں کو کیسے یہ حق حاصل ہوگا کہ ہمارے 3 طلاق کے مسئلے کو وہ 1 طلاق کا فتویٰ دے دے، یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے، 3 طلاق کے مسئلے کو قلعدم قرار دے دے۔ یہ سب سے آپ باخبر رہیے، اور یہ سب جب بھی آپ کو آئے آرٹیکل محفوظ کر کے رکھیے، ورنہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کبھی بھی انکار کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، یہ سب پر بہت زیادہ آج کل، اور بی جے پی حکومت آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ آر ایس ایس کا ایجنڈا جو ہے وہ عالم وجود میں آئے۔ اور آر ایس ایس کا ایجنڈا کیا ہے؟ بس مسلمان کا نام آتے ہی ان کے ایک دم کھولنے لگتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ ہم یہاں کی پیدائشی، ہم 600 برس تک حکومت کرنے والے انسان، ہماری حکومتیں یہاں رہی، ابھی تو تم ہمارے برابر بھی حکومت نہیں کی ہو۔ ہم حکومت کیے ہوئے انسان ہیں، ہمارا تاج محل، ہمارا قطب مینار، ہمارا چار مینار، ہماری یہ ساری چیزیں تو ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اس اتحاد کو تم میٹ نہیں سکتے، لہٰذا کس بیس پر ہمیں اگروادی یا ہمیں دہشت گرد کا پہلو دیا جاتا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے، اسلام کا، مسلمانوں کا کسی بھی زاویے سے دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بنام عبداللہ، بنام عبد الرحمن، کوئی نام کے مسلمان پکڑے بھی کہیں چلے جا رہے ہیں تو اسلام اسے مسلمان ہی نہیں گردانتا جو فسادی ہو یا دہشت گرد ہو۔ وہ نام کے مسلمان ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں کام کے مسلمان کا اعتبار ہے۔ اسی لیے عرب کی سرزمین میں سب تو مسلمان ہی نام تھا، عبداللہ نام تھا۔ رسول پاک کی بیوی پر تہمت لگایا، نبی پاک نے سزا دلوایا کہ نہیں؟ جن سے جو بھی اپوزیشن تھے، یہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سب عربی نام ہیں۔ تو خالی نام ہو جانے سے مسلمان نہیں ہوتا نا، کام کے مسلمان ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں بھی کسی بھی زاویے سے مسلمان کا نام آ بھی جا رہا ہے تو آپ اسے اسلام نہ سمجھو۔ اسلام قرآن اور حدیث کا نام، اللہ اس کے رسول کا نام ہے۔ جو قرآن پرسنل لا ہے ہمارا، وہ ہے قرآن اور وہ ہے رسول پاک کی سنت اور حدیث۔ یہ بات جب سمجھ گئے تو آپ سترک ہو جائیے، باخبر ہو جائیے، اور ہمیشہ تیار رہیے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں پورا مکتب فکر اب تو بریلی بھی اٹھ چکا ہے، اب تو اس کا فتویٰ بریلی سے بھی آ چکا ہے کہ اگر مسلم پرسنل لا پر مداخلت کرتے ہیں تو مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ اور خود بھی حضرت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم خود آ کر کے احتجاجی مظاہرے میں رہیں گے، تو خود بھی آ گیا ہے، فیس بک پر دیکھ لیا میں نے۔ تو کہنا یہ ہے کہ پرسنل لا پہ ہمارے نظریات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرسنل لا قرآن اور حدیث سے طے شدہ مسئلہ ہے، اس پر انٹرفیئر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب سوچئے نا، آپ اگر 6 رکعت ابھی ظہر کی پڑھ دیں اور کہیں کہ 2 رکعت زیادہ پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا، تو کیا ہے، بچہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول اور شریعت میں آپ مداخلت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے 4 رکعت پڑھنے کا، آپ 6 رکعت کیوں پڑھو گے؟ آپ اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے۔ تو جو قطعی مسئلے ہوتے ہیں، جو طے شدہ مسئلے ہوتے ہیں، ان میں اپنی عقل نہیں دوڑائی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا 92 کلومیٹر جائیے، آپ کو خود 2 رکعت پڑھنا ہے۔ فرض نماز 4 رکعت اگر ہے تو اس میں 2 کم کرنا ہے، اس میں 4 پڑھے تو پھر آپ کو عذاب ہوگا۔ اب آپ بتائیے، تو یہ طے ہے مسئلے، اللہ رسول نے متعین کر دیا ہے کہ مسافر پر 4 رکعت کی فرض نماز 2 رکعت پڑھنا، یہ قصر ہے۔ اب اگر مقیم ہیں آپ، پریزنٹ ہیں آپ، تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، اس میں 2 اور 6 بھی نہیں کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو شریعت متعین ہے۔ اب آج اگر تم کہہ رہے ہو کہ 3 طلاق کسی نے دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کل کے دن یہ کہو گے 5 وقت کی نماز مت پڑھو، جمعہ کی نماز مت پڑھو، تو یہ تو تھوپنے والی بات ہو گئی نا۔ مذہب تو رواداری کا درس دیتا ہے، اخوت بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور یکساں سول کوڈ میں سب سے بڑی خرابی میں اپنے لاجک کے حساب سے، ایمانی اور اسلامی لاجک کے حساب سے بتاؤں، آپ بتائیے یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی نا کہ سب جنے ایک سر کے رہیں، یہی نہ ہوا؟ اب آپ بتائیے، آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ پنڈت کو بلاؤ گے یا قاضی کو بلاؤ گے؟ ان کا نکاح ہو رہا ہے، وہ پنڈت کو بلائیں گے یا ہم جائیں گے؟ تو ہر ایک کا مذہب الگ الگ۔ اب کوئی جو ہے مندر میں جا کر کے 7 پھیرا لیتا ہے، اور کوئی جو ہے آگ کے آزو بازو میں 7 پھیرا لیتا ہے۔ یہ ہندوؤں ہی میں ہزاروں بالکل مسلک کے مکتب فکر کے انڈیا میں نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمان میں واقعی پہلے ہی سے یہاں پر اس طرح عظمت نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی مکتبے کا ہو وہ قاضی شرعی ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ قبول تو اور جب تو ہے نہیں، میں نے قبول کیا، یہی کرواتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ تھوپنے کی کوشش مت کرو، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اور اس میں عدل و انصاف دیکھا گیا۔ ارے جب ہمارے نیچر کو اللہ پاک نے فرمایا، سورہ انفطار میں آپ جائیے، فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک،
کہ وہ اللہ تمہیں پیدا کیا اور ٹھیک کیا اور عدل کے ساتھ تیرے نیچر کو رکھا ہے. کمال ہے. ہمارے نیچر میں عدل ہے. بھائی تھیوری اور پریکٹیکل تو نیچر کے بعد ہے نا، عملی زندگی تو نیچر کے بعد ہے، پیدائش کے بعد ہے. رب کہہ رہا ہے ہم نے تیرے نیچر میں عدل رکھا. تو جو اللہ ہمارے نیچر میں عدل رکھا ہو وہ ہمارے قانون میں کیسے عدل و انصاف نہیں کرے گا؟ جو سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن میں ہمارے عدل و انصاف ہے. نیچر میں ناک کو یہاں نہیں رکھا، کان کو یہاں نہیں رکھا، جو جیسا بننا تھا ویسے ہی رکھا. کالے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تجھے وہی خوبصورتی دی ہے. کالا گورا یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ پاک سارے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. فرمانا عام فرمانا کہنا یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، شریعت اسلامیہ مصطفیٰ کا لایا ہوا مذہب ہے، لائی ہوئی دین ہے، لہٰذا اس میں انٹرفیئر کوئی بھی حکومت آج کی یہ 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال 3 سال کے بعد چلی جائے گی، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا. یہ قیامت تک کا لا ہے ہمارا، یہ قیامت تک کا پرسنل لا ہے ہمارا. الحمدللہ اس میں ان کے حکم یہ آئے ہوئے طوفان ہے، اس میں آپ کو اچھا مضبوط پلر شریعت ہے، اس کو تھامے رہیے. طوفان چلا جائے گا، مضبوط پلر ویسے کا ویسے ہی رہے گا. الحمدللہ اسی کو کہا اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. شریعت اسلامیہ رسول پاک کا دامن کرم اب ہم سب تھامے رہیں. یہ سب آنے جانے والے ہیں، 2 سال 3 سال پھر کوئی حکومت آئے گی، پھر یہ ان کے قانون تو مطلب بنے سو سڑک کو توڑیں گے، پھر بنائیں گے اور دکھا دیں گے کہ ہم سڑک بنائے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایجنڈا رہتا ہے، کچھ بتانا ہے بس امت کے لوگوں کے سامنے الو بنانا. بہرحال مسلمان اب آپ دیکھو قرآن پاک میں جو ہم بار بار بول رہے تھے وہ آیت کریمہ آ گئی، اور جو ایک ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو کیا کہا میں نے، ہم نام کے مسلمان نہیں، ہم کام کے مسلمان ہیں. ہماری زندگی کا ایجنڈا ہونا چاہیے کام، نام، انعام. جملے پہ غور کرنا، کام، نام، انعام، یہ ہماری زندگی کا ایجنڈا ہونا چاہیے. جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں یہی سوچیے آپ کہ ہم کام کرتے رہیں گے، بس یہ دارالعمل ہے، کام کرنا ہے. جب مر جائیں گے اللہ نام کر دے گا، حشر میں جب اٹھیں گے تو اللہ انعام دے. تو کام، نام، انعام یہ ہماری زندگی کا ایجنڈا ہونا چاہیے. لیکن آج الٹا ہو گیا ہے، انعام، نام، لاسٹ میں کام. سب سے پہلے انعام سوچتے ہیں یعنی بدلہ، پھر اس کے بعد نام سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد کام، وہ بھی آپشن. بس اب دیکھیے 4 سال جب لاسٹ سال رہے گا تو پھر آپ کے گھر پہ آئیں گے، پانی انہیں ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں، لو اب ووٹ لینا. کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی، ایمانی ٹپس دے رہا ہوں میں کہ کام، نام، انعام یہ اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھا. یہ آپ کو ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ اسلامی روش ہے. آپ کو یہ 2 سال 1 سال کی بنیاد پر افیکٹڈ نہیں ہونا. قیامت تک کے لیے رسول، جنت تک کے لیے رسول، ہمیشہ کے لیے اللہ رسول، ہمیشہ کے لیے قرآن. توریت اور انجیل بھی تو اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کلام تھا اللہ کا لیکن رکھا نہیں. کیوں نہیں رکھا؟ یہ کلام کو رکھنا مقصود ہوا اس لیے رکھا. تب قرآن کی تعلیمات کے خلاف جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقصود اور اللہ کی رضا کے خلاف جانا. تو اب مومن کہاں ہے؟ تو جو برقع پہنا کر کے یہ جو دکھوا رہے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر وغیرہ پر کہ آج عجیب آیا دیکھیے کہ مسلمانوں کو اور مسلمان کے علماء کو بس صرف ہماری آزادی ہی کے وقت شریعت نظر آتی، ایسا ایک عنوان دیا اور اس میں برقع وغیرہ ہے. ارے یہ تو ہم پرانے اب ہو گئے ہیں یہ سب دیکھ دیکھ کے. مسجدوں میں کھیڑے گاؤں کی ساری عورتیں آتی ہیں نقاب پہن کر کے، ہے کہ نہیں ایسا؟ رمضانوں میں سارے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، آپ تحقیق کیجیے آپ جا کر کے، نقاب پہن لیتی ہیں بس. پورے ہندوؤں، پورے کافراں 100% تو رہتے ہی ہوں گے وہ لوگ الحمدللہ. کیوں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، غریب سے غریب لوگوں کو اتنا کھانا ہو جاتا ہے کہ وہ خود بچا لیتے ہیں، مانگنے کی کیا فرصت ہوگی. کہنا یہ ہے کہ یہ جو نقاب پہن کر کے آ رہی ہیں یہ نیچرلی طور پر بے نقاب عورتیں ہیں، ان کا باطن سیاہ ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، یہ زرخرید عورتیں ہیں. اس لیے عورتوں کا بھی اگر کوئی لے کر کے آ رہی ہیں جو بول رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے. ہماری کثرت، ہماری میجورٹی، سواد اعظم، آج کی کیا بات ہے، پوری دنیا کا اتفاق ہے. مصر کے علماء کا بھی فتویٰ، جو جامعہ ازہر کے پرزینٹ علماء کا بھی فتویٰ، سعودی عرب کا فتویٰ، ساری دنیا کا فتویٰ. اور کیسے نہیں فتویٰ؟ کیونکہ بس وہی 4 رکعت نماز کو آپ 2 رکعت کرنے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ یہ تو ایک دم چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے ہمارا اسلام، کہ ہم بالکل 4 رکعت ظہر پڑھیں گے، 4 رکعت عصر میں پڑھیں گے، 3 رکعت مغرب میں پڑھیں گے، 4 رکعت عشاء میں پڑھیں گے. فرض نماز جو متعین ہے اس میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے.
حدود شرع ہے یہ بالکل اللہ پاک کی طرف سے لمٹ ہے، اور اس لمٹ کو کراس کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، مومن کہاں رہیں گے؟ تو اسی کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر، اس سے پہلے آیت نمبر 229 میں یہ ہوا کہ طلاق جو ہے دو ہے، طلاق دو کا مطلب لوٹانے والی طلاق، طلاق رجعی، یہ دو تک ہے، لوٹانے والی طلاق دو ہے، پاکی میں آپ طلاق دو یا کسی میں بھی آپ طلاق دو، طلاق تو ہوگی ہی۔ میں نے مثال دے دیا ہے کہ آپ کیسے بھی آپ کسی کو مارو، وہ مر جائے گا تو اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور مارنے ہی کی سزا آپ کو ملے گی، چاہے چھری سے مارے، چاہے گولی سے مارے، چاہے گلا دبا کے مارے، اٹمپٹ ٹو مرڈر، یہی سب کا آپ کو یہی تو چارج لگے گا، صحیح ہے نہیں؟ قتل کا ہی آپ کو فتویٰ لگے گا۔ ایسے ہی طلاق کسی بھی حالت میں کوئی بھی دے، اور اس بات کو میں ہمیشہ ایک پیار سے بولتا ہوں کہ طلاق کا جو سچویشن ہے یہ غصے ہی کا سچویشن ہے، کوئی پیار میں طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو، میں تجھے بہت پیار کر رہا ہوں اس لیے طلاق دے رہا ہوں، ایسا نہیں بولتا، صحیح ہے نا؟ لہٰذا یہ بولنا کہ نہیں غصے میں طلاق دے دی تو طلاق تو غصے میں دے ہی جائے۔ مفتی اعظم کے پاس آئے ایک شخص ایسے پوچھنے، بہت غصہ تھا حضرت، کہ بیٹا تیرے کو غصہ یاد ہے، طلاق یاد نہیں ہے۔ یہ جملہ فرمایا آپ نے، غصہ یاد ہے، طلاق یاد نہیں ہے۔ طلاق پیار میں نہیں دیا جاتا، طلاق غصے میں دیا جاتا۔ چل جب غصہ یاد ہے تو اس کا مطلب طلاق بھی یاد ہے، غصہ یاد ہے، محبت میں طلاق نہیں دی جاتی۔ تو تین طلاق کا مسئلہ دیکھیے گا۔ اب جو میں ایک ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک کتاب ہے تفسیر ساوی، تفسیر جلالین کا حاشیہ، جلالین جو پورے ورلڈ میں سمجھیے چلتی ہے، پوری مدارس میں چلتی ہے، تفسیر جلالین کے حاشیے پر تفسیر ساوی، یعنی 700 برس پرانے، آج کی دم بلکہ بہت پرانے ہیں یہ، آج کی کوئی نئی کتاب نہیں۔ تفسیر ساوی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ تین طلاق ایک مجلس میں دینے کا انکار سب سے پہلے جس نے کیا ہے وہ ذات ہے ابن تیمیہ۔ جملے پہ غور کریں، ابن تیمیہ جو 700 برس پرانے، ان کے نظریات کو فالو کرنے والے کا نام ابن عبد الوہاب نجدی ہے، اور ان کے نظریات کو فالو کرنے والے کا نام انڈیا میں اسماعیل دہلوی۔ یہ شجرہ اگر سمجھ جائیں گے آپ، یہ علمی بات ہے، آپ خود تحقیق کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ ابن تیمیہ کے نظریات کو فالو کرنے والے، ابن تیمیہ کے 400 برس کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی 11ویں صدی میں، جو 1206 میں ان کا وصال ہو، مطلب 11ویں اور 12ویں دونوں صدی کو اس نے پایا، اور 12ویں کے اخیر میں 13ویں کے قریب یہ اسماعیل دہلوی جو اچھے خاندان کا مقدس بیٹا، جب گیا سعودی عرب تو ان کی تعلیم کتاب التوحید وغیرہ کو پڑھ کر کے افیکٹڈ ہو گیا، اور انڈیا میں آ کر کے ان کے نظریات کو نافذ کیا جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا۔ یہ ہے اختلافات کی جڑ۔ تو یہ تین نسلیں، ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی، یہ سب نظریات، اور ان کے نظریات کو آج فالو کر رہے ہیں یہ ذاکر نائک وغیرہ، اور جتنے بھی توصیف الرحمان، معراج ربانی، یہ جتنے بھی، یعنی آپ کی زبان میں کہہ دوں اہل حدیث طبقہ۔ تو تین طلاق کا انکار ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ آج کے اگر کوئی بھی انکار کر رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہوئے، اس کی اصل ابن تیمیہ ہے، اور ابن تیمیہ پر اسی وقت کے علماء مالکیہ جو موجود تھے، اسی وقت کے علماء نے، ان کے خود گھرانے والے نے ان کو گمراہ اور گمراہ گر کا فتویٰ دے دیا اسی وقت۔ یعنی یہ سواد اعظم اور میجارٹی کے بھی امام نہیں ہیں، توجہ دیجیے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں، سواد اعظم اور میجارٹی کے بھی امام نہیں ہیں۔ تین طلاق کا مسئلہ، آپ ایک کتاب کھولیے، حضرت امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح لکھے ہیں، ابو زکریا امام نووی شرح صحیح مسلم یہ لکھے ہیں، آپ اس میں صاف فرماتے ہیں قد اتفق الائمۃ الاربعۃ، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، چاروں امام جو سواد اعظم کہلاتے ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے، یہ چاروں کا اتفاق ہے، ایک مجلس میں کسی نے اگر تین طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ وہ کام غلط ہے، کام غلط ہے۔ جیسے ایک دم چھوٹی سی بات ہے، شراب پینا غلط ہے، گٹکا کھانا غلط ہے نا، لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو نشہ نہیں آئے گا، کس نہیں آئے گا، اثر نہیں ہوگا۔ زنا کرنا غلط ہے، صحیح ہے، لیکن کر لے تو سزا نہیں ملے گی، بالکل ملے گی۔ تو ایسے ہی غلط تو بہت سارے پہلو ہیں، تو ایسے ہی تین طلاق ایک مجلس میں دینا یہ غلط ہے، لیکن دے تو نافذ ہو کر رہے، یہ ایسے۔ اور یہی حکومت سمجھ نہیں پا رہی۔ تین طلاق کو کیوں ختم کر رہے ہو آپ؟ طلاق کو ختم کرو، اگر کرنا ہی ہے طلاق کو ختم کرو۔ یہ تین طلاق کے مسئلے پر کیوں آ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ؟ تین طلاق کے مسئلے پر کیوں آ رہی مرکزی حکومت؟ سوال یہ ہے کہ ایک طلاق بھی اگر دے دے کوئی بیوی کو تو وہ تو طلاق ہی ہو جاتی نا، اب تو وہ بیوی نہیں رہتی، تو تین طلاق کیوں؟ یہ ہے انٹرفیئر، اس کو بولتے ہیں، یہ ہے انٹرفیئر۔ تو ایک طلاق دیں تب بھی طلاق، دو دیں تب بھی طلاق، تین دیں تب بھی طلاق۔ تو سوال ہے طلاق پر اعتراض ہے یا تین طلاق پر اعتراض ہے؟
اب لاجک سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ کس چیز پر اعتراض ہے مطلب سپریم کورٹ کو یا مرکزی حکومت؟ کس چیز پر اعتراض ہے؟ نہیں دے پائیں گے وہ جواب۔ عورتوں کا انصاف، ارے بے وقوف کہیں کہ عورت جنت میں جائے یہ انصاف ہے یا عورت جہنم میں جلے یہ انصاف ہے؟ اور اگر کرنا ہے تو تم اپنی عورت کا انصاف کرو نا، ہماری عورتوں کا انصاف کیا؟ مانگنے جا رہی ہے انصاف، اور جو مانگنے جا رہی ہے وہ مسلمان کس نے کہا ہے؟ الحمدللہ گھر گھر میں علماء اور محققین موجود ہیں، ہماری عورتیں نہیں جاتی۔ ارے جب وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ سپریم کورٹ تک کیسے جائے گی تمہارے؟ اس لیے جو عورتیں مداخلت کر رہی ہیں، تم تسلیمہ نسرین کو مسلمان سمجھتے ہو؟ یہ جا رہی ہے وہاں، ان کی کتابوں کو اسلامی کتاب سمجھتے ہو؟ نہیں۔ سلمان رشدی کو اسلام سمجھتے ہو؟ نہیں۔ یہ سب نام کے ہیں۔ ہمارا مذہب عائشہ سے بنا ہے، فاطمہ سے بنا ہے، ان کی اداؤں سے بنا ہے، ان کے عمل سے بنا ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑے بڑے ائمہ حضرات حدیث ان کے سامنے موجود رہتی لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب آپ غور کیجیے، اب آپ پریشان ہو جائیں کیسے عمل نہیں؟ وہ بہت سارے کہتے بھی اعتراض کرتے بھی، جیسے امام نخعی، ابراہیم نخعی بہت بڑے امام ہیں، آپ مسند احمد وغیرہ میں آپ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، کہ جب وضو کرنے کا ارادہ، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کر لو۔ اور وضو کرنا کیسے کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ دھونا یہ کرنا ہے نہیں، اور ہاتھ دھونا ہے کہنی سمیت، پورا کہنی سمیت دھونا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صحابہ کرام کو، اپنے اوپر کے اسلاف کو یہ دیکھتا کہ وہ یہاں تک دھوتے ہیں تو میں قرآن کی آیت پر بھی عمل نہیں کرتا اور ان کے عمل پر عمل کرتا۔ اب آپ غور کیجیے کیا مطلب، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حضرات وہ حضرات ہیں کہ ان کے بغیر حدیث آتی ہی نہیں ہم تک۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پہلے نبی اور صحابہ کو دیکھتے تھے، تابعین نبی کی ذات کو دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے نا، 20 رکعت، تو صحابہ کرام کے زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں اور نبی کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام حضرت عمر فاروق نے جماعت کے ساتھ تراویح قائم کیا، تو اب آپ بتائیے اگر عمر کو چھوڑ دیں تو 20 رکعت تراویح کا وجود رہے گا؟ تو بات دیکھنے سے پہلے ذات کو دیکھنا پڑتا۔ تو ایسے ہی قرآن اور حدیث جو ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کے رسول کی بولی ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ خدا کا اسٹیٹس کیا ہے، نبی کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اب اپنی طرف سے کیسے بول سکتے ہو؟ اور عورتوں کے نے 3 طلاق دے دیا، تو اب آپ بتائیے کہ اگر کسی نے دے دیا 3 طلاق، چلیے ٹھیک ہے تم نے کل عدم قرار دے دیا، لیکن اگر کسی نے دے دیا اب عورت جا کر کلیم کرے گی، یہی ہے، اب کلیم کرے گی تو تم عورت کو حق دینا چاہ رہے ہو۔ عورت کا حق یہ تھا کہ وہ بیوی شوہر کے ساتھ خوش رہے، یہی حق تھا، لیکن جب وہ اعتراض کرے گی تو کم سے کم 3 سے 6 سال مسئلہ لگے گا، مسئلہ سالو ہونے میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ دوڑتے دھوپتے۔ اب آپ بتائیے جو عورت صرف 3 پیریڈ سے گزار کر شادی کرنے کا حق رکھتی تھی طلاق کے باب میں، بتا دیا ہے نا میں کہ اگر طلاق واقع ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے 3 طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر لے، اور دوسرا شوہر بخوشی پھر طلاق دے دے، اور 3 پیریڈ سے گزار کر زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 مہینہ لگے گا۔ اسلام کی روح میں 6 سے 7 مہینہ زیادہ سے زیادہ لگے گا انتظار میں۔ لیکن آپ سپریم کورٹ عدالت کا جب کھٹکھٹائیں گے اور عورت جا کر ڈوری ایکٹ کرے گی یا جو کچھ بھی کرے گی، جو قانون وہ بنا رہے ہیں، کم سے کم 6 سال لگیں گے، 2 سے 3 4 5 ایسے ہی تو پہلے ہی راؤنڈ میں ہے کہ 6 سال تک تو مل نہیں سکتے، 3 سال مل نہیں سکتے۔ جیسے ہی کمپلین کر دیا جا کے عورت نے، قانون بن گیا 3 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اب کمپرومائز کری تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، کہنا یہ ہے کہ اسلام کا نیچر جب عدل پر ہے تو قانون عدل کے خلاف نہیں ہو سکتا، قانون انصاف کے خلاف نہیں، کیونکہ نیچر پہلا راؤنڈ ہے، قانون تو پریکٹیکلی راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ ہے۔ اگر ظلم کرنا ہوتا تو بتائیے یہ بچہ اگر نابالغ ہے تو اس پر شریعت لاگو نہیں ہے، اس پر شریعت لاگو نہیں ہے، جبکہ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر کا ہے، جب بالغ ہوگا تب شریعت کہتے لاگو۔ اب آپ دیکھیں کتنا عدل کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کو امپروو ہونے کی تربیت دیا، پہلے سوچو سمجھو، اسلام تھوپنے کا نام نہیں ہے، تھوپتے تو پیدا ہوتے ہی تھوپ دیتا، چل پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، تمہیں شعور کی زندگی دیا، پہلے شعور سمجھو اور اسلام کو اس پر عمل کرو۔ تو اسلام پر یہ انٹرفیئر جو مرکزی حکومت یا جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن دیکھیے فرماتا، تو آپ یاد رکھیے گا، سب سے پہلا انکار کرنے والا اگر کوئی ہے
تو وہ ابن تیمیہ ہے، اور اہل حدیث اور غیر مقلدین کے یہی بیس ہیں۔ ظاہر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انکار کرنے والا 3 طلاق کا کوئی اگر موجود ہے تو وہ ابن تیمیہ ہے، دھیان رکھیے گا۔ اور ابن تیمیہ بالاتفاق سبھوں نے، تمام سواد اعظم کے علماء، چاروں ائمہ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، لہٰذا ان کے فتوے پر اسلامی فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کیا یزید کے فتوے پر فتویٰ دو گے؟ بولیے، حالانکہ امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا ہے نا، لیکن دو گے آپ؟ کہو گے کہ نہیں یہ تو صحابی کا بیٹا ہے، فتویٰ دینا نہیں دے سکتے آپ۔ تو آپ کا اسلام جو ہے حقانیت پر مبنی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کون ہے، حق کون ہے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ۔ آپ کو باپ بیٹے کا رشتہ نہیں دیکھنا، حق دیکھنا ہوگا کون ہے۔ تو حق یہ ہے کہ 3 طلاق کا انکار سب سے پہلے ابن تیمیہ نے، اس کے بیس پر ابن عبد الوہاب نجدی نے، اور ان کے فالوور کو انڈیا میں لانے والا اسماعیل دہلوی، اور آج جدھر دیکھ رہے ہیں نام بدل بدل کر، کوئی اہل حدیث، کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی، یہ سب الگ الگ نام سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت جس بیس پر قائم ہے وہ بیس ہے صحابہ اور تابعین، اور ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک دم اتفاق سے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ تو اب اگر کوئی قانون وغیرہ بنتا ہے تو دل سے تو پہلے اظہار ناراضگی کیجئے کہ اللہ تیرا قانون ہے، تو حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 1 طلاق، 2 طلاق یا 3 طلاق، 1 مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں یا 3 مرتبہ میں دیا، یہ اس کی تفسیر بھی بول رہا ہوں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب بیوی شوہر اول یعنی یہ شوہر کو حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ 3 پیریڈ سے گزار کر دوسرے سے نکاح کرے گی، پھر وہ نکاح کرنے والا خوشی خوشی وہ طلاق دے گا، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ خوشی خوشی اگر وہ رکھ رہا ہے تو الحمدللہ۔ آپ عورتوں کے حقوق کو چاہتے ہو یار، تو اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے تو دوسرے کے پاس وہ شادی کر کے سکون میں ہے تو رہنے دو۔ انصاف یہی تو ہے۔ یہ انصاف کیسا کہ زبردستی کسی کے گلے لگا رہے ہو؟ یہ انصاف کیسا؟ جب عورت رہنا نہیں چاہتی ہے کسی کے پاس تو اب زبردستی طلاق کو نافذ نہ کرنے کا مطلب یہی تو ہوا کہ اب زور زبردستی کر کے ایک ہی شوہر کے پاس رہو، یہی تو مطلب ہوا۔ جبکہ وہ رہنا نہیں چاہ رہے تب نہ طلاق کا سچویشن آتا۔ اس لیے اسلام میں امن و شانتی ذہنی طور پر بھی ہے اور ظاہری طور پر بھی ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وہی طلاق ہے، اب یہاں پر طلاق رجعی، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، شوہر اور بیوی پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ رجوع کر لیں طلاق رجعی میں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یعنی انہیں اگر یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ دیکھا کتنا عدل کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں، حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں، نان و نفقہ دے سکتے ہیں، مار پیٹ سے بچ سکتے ہیں، جو کچھ حقوق ہے ادا کر سکتے ہیں، تو پھر وہ رجوع کر لے طلاق رجعی میں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بندوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن جاننے والے لوگوں کے لیے ہے، نادان اور جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ پوچھیں سپریم کورٹ کے ججوں سے، تمہیں الحمدو کے الف سے والناس کی سین تک کا علم ہے؟ جج بنے ہوئے ہو، اور جب نہیں ہے تو ہمارا لا تو قرآن ہے، مسلم پرسنل لا تو قرآن ہے، تو مسلم پرسنل لا ہمارے قرآن سے۔ اچھا، جب ہمارا کوئی عدالت میں پہنچتا ہے تو اسی قرآن پر ہاتھ رکھواتے ہو نا، کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس دھارمک کتاب کو، اس مذہبی کتاب کو آپ خود سمجھتے ہو کہ پوتر ہے، اور آپ خود سمجھتے ہو کہ یہی قانون ہے اور اس پر یہ ایک دم مسلمانوں کا عمل ہے، تو پھر جب عمل ہے تو اسی کتاب میں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے 1 مجلس ہو یا کئی مجلس ہو 3 طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو پھر کیوں اس پر یہ تم وہاں پر آنکھ میں دھول دے رہے ہو؟ یہی ہے، ان لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ نادان ہے، اپنے سے لکھتے ہیں اور خود بن جاتے ہیں LLB، اپنے سے لکھتے ہیں خود بن جاتے ہیں قانون دا، اپنے سے قانون کو یہ ختم کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیے گا، یہ کشمیر کے مسئلے پر صرف اور صرف آج جو یہ آرٹیکل 370 کا مسئلہ جو لے کر کے آج جو یہ مسئلہ چلا ہوا ہے پاکستان انڈیا کا، یہ تمہید ہے کہ آپ کو ایسا مطلب آپ کے مسئلے میں انٹرفیئر کر لیں اور آپ چپ ہو جائیں، اور جب مداخلت کر لیں گے تو اسی کو بیس بنا کر کے پھر کشمیر کو اپنا اور اپنانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم جب مسلم پرسنل لا کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو یہ آرٹیکل تو ہمارا بنایا ہوا ہے۔
بہت بڑی سازش ہے RSS اور BJP اور بجرنگ دل کی. اب اس سے ہم سب کو محفوظ رہنا ہے اور اللہ رسول کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے اور بزرگوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. یہی ایک ایسی طاقت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا, دکھے گا نہیں, کٹ جائیں گے ان کی گردن اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوگا. یہ ہو جائیں گے لاچار انشاءاللہ. کیوں؟ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی. سورہ محمد کے آیت نمبر 7 میں اللہ خود فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو مضبوطی دے گا. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا انسان بنائے, ہم سب کو نیک توفیق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار مسلم پرسن اللہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو کسی وجہ سے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر پھسل رہی ہیں مولا انہیں ہدایت کاملہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.